السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ اب تم حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں مچھلی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ محرم الحرام کے مہینے میں مہندی لگانا چاہیے یا مہندی نہیں لگانا چاہیے۔ میں انشاءاللہ ان سب مسئلوں کا جواب آپ کو دوں گا، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کر دیں۔ حضرات محترم، ہمارے مذہب اسلام میں جو چیز جائز ہے، جو چیز حلال ہے، وہ آپ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی تاریخ کو، کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ ہماری ماں بہنوں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاں محرم الحرام کے مہینے میں مچھلی نہیں کھانا چاہیے، محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، محرم الحرام کے مہینے میں مہندی نہیں لگانا چاہیے۔ اب آپ بتائیں، ہم محرم الحرام کے مہینے میں بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، مرغے کا گوشت کھاتے ہیں، تو بھائی مچھلی سے کیا دشمنی ہے؟ مچھلی حلال ہے، جیسے ہم اور دنوں میں کھاتے ہیں۔ اب چاہے محرم الحرام کا مہینہ ہو، چاہے سفر کا مہینہ ہو، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے عید الفطر کا مہینہ ہو، چاہے عید الاضحیٰ کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، آپ مچھلی آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طریقے سے نکاح ایک عبادت ہے، نبی کی سنت ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نبی کی سنت کو نہیں ادا کر سکتے۔ نکاح کرنا یہ بھی ایک جائز کام ہے اور نبی کی سنت ہے، تو اسے بھی آپ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی تاریخ کو آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، چاہے محرم الحرام کا مہینہ ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے عید الفطر کا مہینہ ہو، چاہے عید الاضحیٰ کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، کوئی بھی دن ہو، آپ شادی کر سکتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر اس طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں کہ شادی اگر گھر میں پڑی ہوئی ہے تو ایک ہفتے پہلے سے گھر میں گانا بجانا شروع ہو جایا کرتا ہے، ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں محرم الحرام کا مہینہ چھوڑیے، آپ کسی بھی مہینے میں آپ کریں گے تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ شادی جس طریقے سے کرنی چاہیے، اگر آپ اس طریقے سے کریں گے، وہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے محرم الحرام کا مہینہ ہو، جائز ہے۔ شادی کرنا ایک عبادت ہے، نبی کی سنت ہے، تو آپ اس کو کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، کسی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مہندی بھی آپ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو یہ محرم الحرام کا مہینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کا مرتبہ بڑھ گیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کھچڑے کا لنگر کریں، چھبیل کا لنگر کریں، اور نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ مرد حضرات، عورتیں بھی گھر میں نماز پنجگانہ پڑھیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات ہیں اس کو سنیں اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے گھروں میں ایک حسینی ماحول پیدا کریں۔ امام حسین نے کربلا کے میدان سے ہمیں کیا پیغام دیا تھا، ہم اس پر عمل کریں۔ امام حسین کے گھر والوں نے ہمیں کیا پیغام دیا تھا، ہم اس پر عمل کریں۔ اپنے گھر میں ایک حسینی ماحول پیدا کریں، کربلا کا واقعہ سن کر کے اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ اور جو چیزیں اسلام میں حلال ہے، جائز ہے، اس کو اگر آپ حرام کرتے ہیں اپنی طرف سے تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ ہر کام ہم عالم سے، حافظ سے پوچھتے ہیں، لیکن جب کچھ ایسے مسئلے آتے ہیں تو عورتیں خود عالم بن جایا کرتی ہیں، پھر وہ کسی عالم حافظ کی بات کو نہیں مانتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان ساری چیزوں سے میں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور محرم الحرام کے 9 اور 10 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں، یا 10 11 تاریخ کو آپ روزہ کریں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو اس میں آپ روزے رکھیں اور درود شریف کی کثرت کریں، امام حسین کا واقعہ سنیں، اور اپنے گھر میں حسینی ماحول پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔